بهيج تبصرة منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. اس سورت کا نام قاف ہے اور پہلے ہی آیت میں یہ حرف آیا، اسی سے یہ سورت موسوم ہوئی، اس کا نام بھی سورہ قاف ہو گیا۔ مکی سورہ ہے اور اس کا مضمون یہ بتلاتا ہے کہ یہ اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی، مکے کے اس دور میں کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دعوت دین کے کام کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر ابھی ظلم اور ستم اور ستانا یہ سب سلسلہ ابھی نہیں شروع ہوا تھا۔ اس لیے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 5 اور 6 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی ہوگی کہ اعلان نبوت کے 5-6 سال کے بعد، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے اور دوسری طرف لوگوں میں یہ فکر پیدا کر رہے تھے کہ آخرت کہ حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے کو تیار کریں۔ یہ دنیا کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کھائیں اور پئیں اور اسی طرح دن اور رات گزار کر کے اور مر جائیں۔ یہ مرنا ہمیشہ کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد ایک اور زندگی ملنی ہے کہ جہاں اس زندگی کا حساب کیا۔ آپ یہ باتیں فرماتے تھے تو لوگ 2 طرح کے شبہات پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص ہمارے ہی جیسا ہے، ہم ہی میں کا ہے، ہماری طرح ہمارے جیسے انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوا اور ہماری طرح پیدا ہوا، ہمارے ہی طرح سے اس کا بچپن گزرا، ہماری طرح سے وہ جوان ہوا، اور اب وہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیسے ہم مان لیں اس طرح سے کہ ایک آدمی ہم میں سے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نبی ہونے کے لیے کچھ تو اس کے اندر ہم میں سے فرق ہونا چاہیے، اس کی ناک ہماری جیسی نہیں ہونی چاہیے، اس کے کان ہمارے جیسے نہیں ہونے چاہیے، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے جیسے نہیں ہونے چاہیے، اس کا چلنا پھرنا ہمارے جیسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو چاہیے، یہ ساری باتیں ہماری جیسی، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ نبی ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ کہ صاحب وہ یوں کہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے
اور حساب اور کتاب کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب مٹی میں مل جائیں گے ہمارے ذرات، راکھ بن جائے گی ہماری ہڈیوں کی، پھر کیسے آخر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ اشکال تھا، اس کا جواب اس صورت میں دیا گیا۔ تو موضوع جو ہے کہیے کہ سبجیکٹ اس مضمون کا وہ ہے قیامت اور حساب و کتاب۔ یہی ربط بھی ہے اور تعلق ہے، کنیکشن ہے اس سورت کا پیچھے کی سورت سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پیچھے کی سورہ جو ہے اس کا جو اختتام ہوا ہے، اینڈ ہوا ہے، وہ ہوا ہے واللہ بصیر بما تعملون پر۔ اللہ واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتوں کو، جو کچھ تمہارے اعمال ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پچھلی سورت ختم ہوئی ہے۔ اب اس سورت میں جو مضمون ہے وہ یہ کہ جب اللہ باخبر ہیں تمہارے اعمال کا، تو پھر ان اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال کا بھی اور برے اعمال کا بھی، اور اس کا ایک دن آنا ہے۔ یہی جوڑ ہے اس سورت کا پیچھے کی سورت سے۔ اور اس سورت میں بتلایا گیا کہ جو تمہارے جسم کے ذرات جو مٹی میں مل جاتے ہیں اور مل جائیں گے موت کے بعد، اللہ کو علم ہے یہ کہ کون سا ذرہ کہاں چلا گیا، اور وہ اس کے اپنے ذاتی علم میں بھی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے علم ازلی اور ابدی میں یہ بات ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کے پلان کے مطابق ہے۔ یہ بات اس نے کتاب میں پہلے ہی لکھ لیا تھا کہ اس انسان کو کب مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اور اس کے جسم کے ذرات کس طرح مٹی میں ملنے ہیں، اور وہ ذرے مل کر وہ مٹی میں مل کر کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وہ سارے جو ہیں اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک پلان ہے جس کے مطابق وہ ہوتا ہے اور ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے جب علم ہے اور پلان کے مطابق وہ ذرے منتشر ہیں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ ان کو اکٹھا کر لے۔ ان منتشر ذروں کو اکٹھا کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ جس طرح سے بارش کا پانی پڑتا ہے زمین کے اندر، اور مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ ہری گھاس اور ہری پتیاں جو ہیں وہ کونپل اس کے نکل آتی ہیں، اور مردہ زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں حیات کے آثار تم دیکھتے ہو۔ تو بارش سے پہلے زمین مردہ تھی، اس کے اندر کوئی گھاس کا کوئی پتا تم کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش پڑی تو پھر وہ ذرات کس طرح سے ان میں زندگی۔ یہ خاص طور پر یہ بات ہم لوگ یہاں اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اس ہری بھری زمین کے اندر، لیکن عرب کی سرزمین میں جہاں بعض علاقوں میں کئی سال تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ سوکھا ہی پڑا ہوا ہے، ایک گھاس کا سوکھا پتا بھی نظر نہیں آتا تھا کہ وہاں اونٹوں کو چرا دیجئے یا بکریوں کو چرا دیجئے۔ لیکن کئی سال کے بعد بھی اگر ایک بارش ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہاں وہ ہریالی ہو جاتی تھی اور ہری ہری کونپلیں اس میں زمین کے اندر سے نکل آتی تھی۔ ان کو کہا گیا جس طرح سے تم یہ تماشا دیکھتے ہو اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار پر سارے مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور ان کے اندر زندگی کے آثار جو ہیں وہ مشاہدے میں آئیں گے، اور وہ اللہ کے پکار پر چلے آئیں گے اپنی قبروں سے نکل کر، اسی زمین کی مٹی سے نکل کر۔ پھر آج جن چیزوں کو تم انکار کرتے ہو وہ پردے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور وہ ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی۔ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، حساب اور کتاب کا میدان بھی ہوگا، اور اچھے برے کے لیے سزا اور جزا بھی ہوگی۔ وہاں تم پھر انکار نہ کر سکو گے۔ اس لیے بے عقل ہیں وہ لوگ کہ جو آج جو ہیں وہ اپنی عقل کو امام اور پیشوا بنا کر کے اور اس طرح کے مسائل میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو نبی جو سچا ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، وہ جب ایسی خبریں دیتا ہے تو اس پر اعتماد کر کے وہ ان خبروں کو مان لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ہے مضمون اس سورت کا۔ اب چلیے، فرمایا قاف، یہ تو انہی حروف مقطعات میں ہے کہ جن کے کوئی عربی زبان کے اندر معنی نہیں ہے۔ یہ یوں نہیں کہا جائے گا یہ عربی کا لفظ ہے، حرف ہے، اور حرفوں کے معنی اللہ جانتے ہیں، حرفوں کے معنی بندہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لفظوں کے معنی بندے جان سکتے ہیں، ورنہ تو مجھے بتائیے کہ الف کے معنی کیا ہیں، اور بے کے معنی کیا ہیں، اور تے کے معنی کیا ہیں۔ انگلش میں آئیے تو اے کے معنی کیا ہیں، اور بی کے معنی کیا ہیں، اور سی کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ ان حرفوں سے مل کر جو لفظ بنیں گے ان کے معنی بے شک بن سکتے ہیں، اور ان کے معنی کسی کو معلوم ہوں گے۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ لفظ نہیں، حروف ہیں۔ تو بے شک
اللہ جو خالق ہیں ہر چیز کے، وہی اپنی مخلوق سے واقف بھی ہے، حرفوں کا خالق بھی وہی ہے، تو اس لیے اللہ ہی ان حرفوں کے معنی سے بھی واقف ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ کو معلوم، قاف کے معنی اللہ کو معلوم ہیں۔ جہاں تک اس سورت کا تعلق ہے، اس سورت کے سلسلے میں کچھ روایتیں آتی ہیں جس سے اس سورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ روایت جو ہے وہ یہ کہ ایک خاتون ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہی ہوں، اور اتنے قریب کہ آپ کے گھر کی روٹیاں اور میرے گھر کی روٹیاں ایک ہی تنور میں پکا کرتی تھی۔ اس گاؤں کے اس ماحول میں جن لوگوں کو کبھی، آج تو ماشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ ترقی ہے، لیکن کسی زمانے میں اگر ان کو پنجاب کے گاؤں کے اندر اور اسی طرح سے کشمیر کے علاقے میں کہیں گاؤں میں رہنے کا موقع ملا ہوگا تو ان کو شاید وہ باتیں یاد ہوں گی، خاص طور پر ادھیڑ عمر کے لوگوں کو اور بوڑھوں کو، کہ گاؤں کے اندر تنور ہوا کرتے تھے کسی کے گھر میں یا گھر کے باہر، اور وہ 10-20 گھروں کی روٹیاں وہیں جا کر پک جایا کرتی تھی، اور اس کو اپنا 2-4 پیسے دے دیا کرتے تھے، یا وہ آٹے میں سے اپنا حصہ نکال لیا کرتے تھے۔ آپ 2-4 سیر آٹا لے جائیں، وہ روٹی پکا کے دے دے اور آپ کے آٹے میں سے اپنے لیے آٹا نکال لے، وہی اس کی مزدوری ہوتی تھی، پرانا طریقہ۔ تو وہ عورت کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کی روٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی روٹیاں ایک ہی تنور میں پکتی تھی، اتنا قریب تھی وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتی تھی کہ میں نے یہ سورہ قاف یاد ہی اس طرح سے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبوں میں اس سورت کو زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا خطبات جمعہ کا کیا حال ہوتا تھا اس زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تقریر کرنی نہیں آتی تھی؟ سمجھا؟ لچھے دار تقریر آپ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ جوامع اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ایسے الفاظ کا ملکہ اور مہارت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے دی گئی پیغمبر کو کہ الفاظ سے وہ بات کہیں کہ جو بات دوسرا نہ کہہ سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کمال دیا گیا تھا، اوتی تو جوامع الکلم۔ اسی واسطے آپ سے جو حدیث موجود ہیں، بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ لفظ 2 ہیں 3 ہیں، لیکن اگر آپ ان کے معنی اور مطلب کو بیان کرنا شروع کر دیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری رات گزر جائے گی اور پورا دن گزر جائے گا تقریر کرتے کرتے، اور آپ نے اس سارے مضمون کو 2 لفظوں میں اور 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ یہ اوتی تو جوامع الکلم۔ ایک ایسا پیغمبر، کیا اس کے لیے اس کے پاس تقریر کا مواد نہ ہوگا؟ کیا اس کے پاس تقریر کے لیے الفاظ نہ ہوں گے؟ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سردار مکہ کبھی آتا ہے اور ساری تقریر اپنی کرتا ہے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، اور ساری بات آپ ان کی سن کر کہتے تم نے کہہ لیا، اب میری سننا چاہتے ہو؟ ہاں اب سنائیے۔ کچھ تقریر نہیں، قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ دیا کرتے تھے، یہی ہے میرا جواب، اور وہ منہ لٹکا کے چلا جایا کرتا تھا، کوئی جواب نہیں اس بات کا۔ اسی طرح خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقریر نہیں باز فرماتے تھے، قرآن کی ایک سورہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ دیتے تھے، اور ان میں خاص طور پر اس صحابیہ کی روایت کے مطابق بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت خطبات جمعہ میں کرتے تھے۔ جبکہ یہ بات اور ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مت سمجھیے کہ پوری سورہ قاف بھی پڑھ دیتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک آدھا گھنٹے پون گھنٹے کی تقریر بھی ہوتی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو پیغمبران علوم کے ماہر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو فتویٰ دینے کا اتھارٹی ملی ہے آپ ہی کی زندگی میں، اور ان کے فتووں کو یہ کہا گیا کہ ان کا فتویٰ میرا ہی فتویٰ ہے، یہ ہیں، اور جن کو علم کی پوٹلی کہا گیا بارگاہ نبوت سے، وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ امت خیر پر رہے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کے خطبات مختصر اور نماز جمعہ لمبی ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس ظاہر ہے کہ وہ بات انہوں نے حاصل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھ کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مختصر ہوتے تھے، نماز طویل ہوتی تھی، تو تب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ نہ کیا ہوگا کہ سورہ قاف پڑھی ہوگی اور اس کے ساتھ 2 گھنٹے کی تقریر کی ہوگی، بلکہ سورہ قاف اگر 10 منٹ لیتی ہے تو آپ کو یقیناً 15 منٹ کی اگر نماز پڑھنی پڑی ہوگی تو 10 منٹ میں خطبہ آپ کا ختم ہوا ہوگا یا 5 منٹ میں، تو سورہ قاف ہی پڑھ دیا کرتے تھے آپ،
اور جب وہ یوں کہتی ہیں صحابیہ کہ میں نے یاد ہی کی ہے اس صورت کو خطبات میں سن کر، تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی نبی کے لیے کوئی عیب کی کہ صاحب آپ خطبے میں کوئی آپ کو بات ہی نہیں ملتی سوائے ایک سورت کے پڑھنے کی، آپ ایک ہی سورت پڑھ دیتے ہیں، نبی کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس طرح سے سمجھنے کی ہیں کہ نبی کو ان چیزوں کا تکلف نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، کس مضمون کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، وہ چاہے 10 مرتبہ آ چکا ہو یا 20 مرتبہ آ چکا ہو، اسی کو آپ ریپیٹ کرتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ اگر اثر ہوتا ہے کلام میں، اور ہے بالکل ضرور، ان من البیان لسحرا، بیان اور کلام اور گفتگو اور خطابت اور تقریر اور اسپیچ جو ہے اس میں بھی ایک جادو ہے۔ اگر کلام میں جادو ہے تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے کہ جس میں جادو ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات جمعہ میں اس سورت کو پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ، اور دوسری یہ بات یہ کہ دوسری روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نمازوں میں بھی آپ زیادہ اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں کون سی سورت زیادہ پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ان دونوں سورہ کی زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ میں، فجر کی نماز میں، عیدین کی نمازوں میں یہ سورت زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ اس طرح جو ہے صحابوں کو اور صحابیہ کی روایت کے مطابق لوگوں کو اس طرح یہ سورت یاد ہوئی۔ تو کوئی تو وجہ ہے کہ اس سورت کا انتخاب زیادہ پڑھنے کے لیے کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس کا مضمون ہے۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون ہے آخرت کا، جو میں نے کہا قیامت کا مضمون، لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا، اور اس کے لیے دلائل، ایسے دلائل کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو ذرا شبہ ہے قیامت کے برپا ہونے میں، وہ ان دلائل کو سنے جو قرآن نے اس صورت میں دیے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اگر ضدی اور عنادی ہے تو بھلے ہی وہ انکار ہی کرتا رہے، ورنہ اگر وہ معقولیت پسند ہے تو پھر وہ اس کو انکار اور شبہ کی کوئی گنجائش ان دلائل کے بعد نہیں رہتی۔ فرمایا کہ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ المجید دو معنی کے لیے آتا ہے، العظیم اور الکریم۔ العظیم کے معنی تو ہوئے باعظمت، مجد کے معنی عظمت اور بزرگی کے آتے ہیں۔ قرآن مجید کے معنی ہوئے وہ قرآن جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کے مقابلے میں کس کلام کی عظمت ہو سکتی ہے؟ دیکھ لیا، چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ محمد کا اپنا کلام ہے تو لاؤ اس جیسا بنا کر، صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی لے آؤ، کوشش کر لو۔ اور قرآن نے تو کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک فرد کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو بنا کے لا، اپنے ساتھ ملا لو لوگوں کو۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات، سمجھ میں آئے، اس دنیا کی یہی دو جاندار اور ذی عقل مخلوق ہیں، ان دونوں مخلوق کو جمع کر لو اور ایک دوسرے کی مدد اور ہیلپ کرو دن اور رات، اور قرآن جیسے قرآن بنا کے لاؤ، یہ نہیں لا سکتے۔ تو پھر اس قرآن سے بڑھ کر عظمت والا پر اور کون سا کلام ہوگا جس کے لیے چیلنج کیا گیا اور اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں ملا۔ تو قرآن مجید مطلب قرآن عظیم، عظمت والا اور بزرگی والا قرآن، اس کی قسم کھائی گئی۔ درست ہے پھر ایسی عظمت والی چیز کی قسم کھانا۔ اور المجید کے معنی ہیں دوسرے، میں نے بتایا الکریم۔ کریم کے معنی کیا ہیں؟ کریم کے معنی ہیں کہ جو نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، وہ ہے الکریم کے معنی۔ قرآن جو ہے وہ اس اعتبار سے فائدہ مند ہے کہ جب اس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہدایت میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو کس شعبہ زندگی کی ہدایت چاہیے، آپ کو کس اپنے گویا یوں کہیے کس میدان اور فیلڈ کے تعلق سے رہنمائی چاہیے، قرآن آپ کو پوری ہدایت دیتا ہے۔ یہی قرآن کا فائدہ مند ہونا ہے۔ تو اس لیے المجید دونوں معنی کے اعتبار سے قرآن کے لیے لفظ ہے قرآن مجید۔ فرمایا قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، پھر اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے یہاں
قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، اور اس کے بعد دوسری آیت میں کہا گیا بلکہ یہ یوں کہتے ہیں۔ قسم کس چیز کے لیے، کس چیز کے واسطے کھائی گئی؟ قرآن کی قسم کھائی گئی ہے تو کس بات کو بتانے کے لیے کھائی گئی؟ وہ بات یہاں ذکر نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ پھر پڑھیے آپ، قسم ہے قرآن مجید کی۔ کیا کہا قرآن نے اس کے بعد؟ اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اس کے بعد کیا آ گیا؟ بلکہ یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ تو جس چیز پر قسم کھائی گئی اس کو نہیں کہا گیا۔ کیا ہے بات؟ بعض دفعہ ایک مضمون کو بیچ میں یا جملے کو اور سینٹنس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سننے والوں ہی کے اوپر، تم ہی نکال کے لاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تمہاری انرجی جو ہے دماغی وہ صرف ہو، اس کو استعمال کر کے جب تم اس کا جواب نکال کر لاؤ گے، وہ جواب جو ہوگا تمہارے منہ سے جب نکلے گا وہ یقیناً جو ہے مؤثر ہوگا اور مفید ہوگا۔ یہاں قرآن نے قسم کھا لی اور قسم کھا کر کہا کہ اب اس کا جواب تم لو، تم خود نکال کے لاؤ۔ یہاں ہم کس چیز پر قسم کھا رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ یہ جو پیغمبر یہ کہتے ہیں دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے؟ اس کو آگے نقل کیا گیا۔ جواب یہاں دراصل اسی کا دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا اس سے پہلے، بلکہ اس کو بعد میں رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ ایک شخص جو ہم ہی میں سے پیدا ہوا اور ہمارے ساتھ اس نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، وہ کہے کہ نبی کیسے مان لیں؟ اس کے لیے کہا گیا کہ دیکھو، اس شخص نے، جس شخص کے تعلق سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ بے شک تمہارے جیسا انسان ہے، ہاتھ اور پاؤں تمہارے جیسے، ناک اور آنکھ تمہارے جیسی، تسلیم، مگر اخلاق اور کردار بھی کیا تمہارے جیسا ہے؟ تمہاری زندگیاں دھوکہ دیتے گزر گئیں، تمہاری زندگیاں ظلم اور ستم کرتے گزر گئیں۔ تمہیں ناز ہے تو اپنے دھوکہ دہی پر، تمہیں فخر ہے تو اپنے غنڈہ گردی اور بدماشیوں پر۔ کیا محمد کی زندگی ایسی ہے؟ تم ہی تو کل تک اس کو امین اور صادق کہتے رہے ہو۔ تب آج جس کی زندگی کے 40 برس سچائی اور صداقت پر قائم رہتے گزر گئے ہوں، آج اس کے تعلق سے تمہیں یہ کیسے خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص جو ہے جس نے دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا، کیا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ بات جس کے لیے کہا گیا کہ یہ قسم کھائے گی۔ پھر جب نبی، بلکہ اور اس سے بھی آگے کہوں، تعجب جو ہے تمہیں اس پر ہو رہا ہے کہ یہ نبی کیسے ہوا۔ تعجب تو تمہیں اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور یہاں اعمال ہیں مختلف، لوگوں کے کچھ اچھے اعمال ہیں، کچھ برے اعمال والے ہیں۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ایک عظیم الشان مخلوق پیدا کر دی اور اس کو آزاد چھوڑ دیا، چاہے برے اعمال کرو چاہے اچھے اعمال کرو۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی انتظام کیوں نہ کیا کہ جو برے اعمال والے ہیں۔ تعجب اس پر ہونا چاہیے تھا۔ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو مقرر فرما دیتے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، مگر وہ فرد جو ہے وہ انسانوں میں سے نہ ہوتا، فرشتوں میں سے ہوتا، تعجب اس پر ہوتا کہ سبحان اللہ، ہم تو ہیں انسان، ہماری اصلاح کے واسطے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، بھلا وہ ہماری اصلاح کیسے کرے گا؟ اس پر تعجب ہوتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں ہی میں سے کسی کو پیغمبر بناتے، مگر مکے والوں کے واسطے جاپان کا کوئی پیغمبر بنا دیتے، تعجب اور اس پر ہوتا کہ سبحان اللہ، یہ بھی عجیب پیغمبر ہے، اللہ میاں کا نظام بھی عجیب ہے کہ سبحان یار من ترکی و من ترکی نمیدان۔ اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے انسانوں کے واسطے انسانوں میں سے نبی بنایا ہے، عربوں کے واسطے عربوں میں سے نبی بنایا، تب کہتے ہو کہ تعجب ہے۔ اس پر کیسے تعجب؟ رہ گئی بات یہ کہ کیسے نبی؟ قرآن جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے یہ تمہارے سامنے ہے، یہ دلیل ہے اس کے نبی ہونے کی، پرٹیکولر انسان کے ایک خاص فرد کے نبی ہونے کی دلیل اس کا یہ قرآن ہے جو یہ پیش کر رہا ہے۔ اس لیے قسم کھائی گئی، قسم ہے قرآن مجید کی۔ فرمایا کہ بلکہ تعجب ہے، اس بات تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے، اور کافروں نے پھر یوں کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بس اس لیے کہ وقت ہوا 12:30 بجے کوئی دوسرا پروگرام ہے یہاں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے پورا کریں گے۔ 1410 آیت نمبر 2، سورہ قاف آیت نمبر 2۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے تفسیر کے بعد ایک صاحب نے جو آج نہیں ہیں انہوں نے سوال کیا تھا قسم کے سلسلے میں. میں نے ان کو یہ جواب دے دیا تھا کہ مسئلہ جو ہے قسم کا اس سے پہلے اور موقع پر آ چکا ہے. تو جو لوگ شروع سے درس میں شریک رہتے ہیں ان کے سامنے وہ سارے مسائل آ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں رہتے ہیں. لیکن جو کبھی آتے ہیں کبھی نہ آئیں تو ان کے لیے یہی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم تو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن جو نیا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے وہ موقع ہے بیان کرنے کا، لیکن اس لیے نہیں بیان کیا گیا ہم پہلے بیان کر چکے، تو اس سے الجھن ہوتی. قرآن پاک کی یہاں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قسم اول تو کھائی نہ جائے، اس لیے کہ قسم بڑی قابل احترام چیز، اور اگر کسی ضرورت کے تحت قسم کھانی ہی ہو تو صرف اللہ کی کھائی جائے. یہ ہے مسئلہ. علماء اور فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. یہاں اس جگہ خود اللہ میاں نے قسم کی قرآن شریف کی قسم کھائی، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں اور چیزوں کی بھی کھا سکتے ہیں، جبکہ اللہ میاں قسم استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو میں نے کہا کہ مضمون اس سے پہلے عرصہ پہلے آ چکا، اور میں نے بتلایا تھا کہ اصل میں ہمارے لیے پہلی بات تو یہ کہ قسم جو ہے اس کے معنی کیا ہے. قسم کے معنی ہے یہ کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ فلانی چیز یا فلانی شخصیت اور فلانی ذات جو ہے وہ اس بات کے لیے شاہد ہے، گواہ ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں. یہ ہے قسم کے معنی. تو جس کی قسم کھائی جائے اس کو گواہ بنانا ہے، اس کو ثبوت کے لیے استعمال کرنا کہ یہ ہمارا ثبوت ہوگا اس بات کے لیے کہ ہم جس چیز کے لیے قسم کھا رہے ہیں وہ کام ہم کریں گے یا اس بات میں ہم سچے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اگر وہ یقیناً سچا ہے اور اس بات پر اس کو یقین ہے اور دوسرے کو اسی کا یقین دلانا چاہتا ہے، تو اس کے معنی کیا کہیں؟ جب یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا مطلب؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، یہ ہے قسم کے معنی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی تو گواہ ہو سکتے ہیں، اور کون سی چیز گواہ ہو سکتی؟ اور جس کو گواہ بنانا ہے اس کے تعلق سے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ قابل احترام بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، قابل تعظیم بھی ہیں۔ اب مثلا یہ کہ مان لیجیے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ایک شخص، ہم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں قسم کھاتا ہوں کسی کافر کی، کوئی نہیں کہے گا میں قسم کھاتا ہوں کسی کافر کی کہ یہ کام میں کروں گا، کون کہہ سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قابل احترام نہیں۔ تو گواہ بنانا ہے اس ذات کو، اس فرد کو کہ جو قابل احترام ہو، قابل اعتماد ہو اور قابل تعظیم ہو، اور وہی اسی کو بطور ثبوت کے پیش کیا جا سکے۔ تو اللہ سے بڑھ کر یہ صلاحیت کسی کے اندر نہیں، اس لیے صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ یہ ہوا مسئلہ جو علماء بیان کرتے ہیں اور اس کا حاصل اور اس کی تفصیل ہے۔ اب پھر اللہ تعالی نے کیوں یہ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں؟ تو جو میں نے تفصیل بتائی قسم کی، اس کی روشنی میں دیکھیں اللہ کے لیے قابل تکریم کیا ہو سکتا ہے۔ سمجھا؟ اللہ کی اپنی بات تو قابل اعتبار نہیں، مگر اللہ میاں اپنی بات کو قابل اعتبار بنانے کے لیے اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ قابل احترام کسی کا حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کوئی ہے اس کائنات کے اندر؟ اللہ سے تو سب نیچے ہی، اوپر کون ہوگا؟ لہذا اللہ کے قسم کھانے کی، یہ قسم استعمال کرنے کی وہ نوعیت نہیں جو ہماری ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو مضمون بیان کر رہے ہیں اس مضمون کے مناسب کوئی دلیل لائیں، یہ ہے اس قسم کے معنی، جس کو میں نے کہا پروف، ثبوت، جو بھی کہی آپ۔ تو اس کے لیے قابل احترام ہونے کی شرط اللہ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے قابل احترام ان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، وہاں گنجائش ہی نہیں اس صورت کی۔ صرف وہ مضمون جو اللہ بیان کر رہے ہیں، اس مضمون کے مناسب جو چیز بطور ثبوت کے اور بطور دلیل کے بن سکتی ہو، اسی کو اللہ تعالیٰ قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب مثلا یہی دیکھ لیجیے آپ، نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ صاحب اول تو ہم مانتے نہیں نبوت کو، اور بالفرض جیسا کہ ہم نے سن رکھا کہ نبی ہوا کرتے ہیں، آئے ہیں کچھ نبی، تو بھی اللہ کی بارگاہ تو بڑی بلند ہے، اس کا نبی جو ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح نہیں کہ جو چاہے اس کے جو گالیاں دے دے، جو چاہے اس کے پتھر مار دے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہ کر سکے، ایسا مجبور۔ یہ بھی کوئی نبی ہے اللہ کا؟ نبی ہونا چاہیے روب دبدبے والا، کہ اس کے شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے، اس کو کوئی ترچھی نظر سے نہ دیکھ سکے، کوئی ایسا نبی ہونا چاہیے۔ یہ تھا اعتراض۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا قسم کی صورت میں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ اشکال اور اعتراض اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کیوں، نبی نہ ہوتا تو اعتراض ہوتا، جس کو میں پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں۔ نبی کی ضرورت کو اگر تسلیم کر لیا جائے اور تسلیم کے بغیر چارہ نہیں، تو اب مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ محمد ہی نبی کیوں؟ کیا دلیل ہے کہ محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے بے وقوفو، قرآن تمہارے سامنے، ہم اسی قرآن کو حجت میں پیش کر رہے ہیں نبی کی نبوت کے واسطے۔ تو یہ ہے اس قسم کا حاصل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس لیے کہا گیا کہ قسم ہے قرآن مجید کی۔ تو یوں کہیے کہ یہ قسم کیا ہے؟ بلکہ ایک دلیل ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں کہ والسماء والطارق ہو یا والتین والزیتون ہو یا اور اس طرح کی قسمیں، جو مضمون اس صورت میں ان آیتوں میں آ رہا ہے، اس مضمون کے مناسب جو دلیل ہوگی اسی کو قسم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر استعمال کیا۔ تو اس لیے ہماری قسم میں اور اللہ کی قسم میں یہ فرق ہے۔ ہماری قسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس کو بطور ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم ثبوت میں لا رہے ہیں وہ قابل احترام اور قابل اعتماد اور قابل تعظیم ہے۔ اور اللہ کے لیے قسم، اللہ کی طرف سے قسم کے معنی کیا ہیں؟ وہ جس چیز کو قسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں
اس کو بطور اور ثبوت اور دلیل کے لا رہے ہیں، لیکن قابل احترام اور قابل تعظیم ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ ہے صورت. تو فرمایا کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فرمایا بلکہ ان کو تعجب ہے، بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے. یہی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور میں عرض کروں آج تک یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ کے دیتا. آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا ذہن اور فکر ہے، وہ کسی ایسے آدمی کے باکمال ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا جس کی زندگی ہماری جیسی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ چیز کہ جو ہمیں اس کے سوا کہیں اور نہ نظر آتی ہو، حیرت انگیز چیز، ہم کو متحیر کر دینے والی چیز، ہم کو جو ہے مغلوب کر دینے والی چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اسی واسطے میں اگر یہ عرض کر دوں تو آپ برا نہ مانیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوں اور ہم جیسی تھنکنگ اور سوچ والے لوگ موجود ہوں تو ہم بھی مشکل ہی سے مان پاتے ہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے سامنے نہیں، آپ کی صرف وہ تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں کہ جس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ. تو یہی اشکال اس وقت ان کو بھی تھا. آج ہم وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعات جو ہے اپنے جیسے لوگوں کے ایسے ہی پوری اس تاریخ امت میں بے شمار اس طرح کے واقعات. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، کوئی شبہ نہیں. تو ان کی شہرت ان کی زندگی میں دور دور تک پہنچ چکی تھی. ایک شخص بیچارہ دور دراز کون سے ملک سے وہ چلتے 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 وہ شہرت سن کر کے حضرت کی خدمت میں آیا. ذہن اس کا وہی تھا جو ہم جیسے لوگوں کا ہوتا ہے. وہاں آ کے وہ حضرت، مگر اتنی بات ضرور تھی ہم میں اس میں ایک فرق ضرور تھا. ہم اپنے گھر کے اندر بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں، اس بیچارے نے ہزاروں میل کو سفر کیا تھا. یہ فرق ضرور ہے. اس لیے کہ ہم کو گھر سے باہر اس کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں. ہم دودھ لینے جا سکتے ہیں، ہم گراسری لینے جا سکتے ہیں، لیکن کسی بزرگ اور اللہ والے کی تلاش میں اپنے گھر کی ڈیوڑی سے باہر نکلنے کو ہم مشکل سمجھتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کے لیے ہزاروں میل سفر کیا جاتا تھا، اور یہ اس لیے کہ وہ ضرورت تھی. تو آج ہمارے دلوں میں اس کی ضرورت نہیں تو کہیں کو گھر سے باہر قدم نکالیں گے. اس بیچارے نے ہزاروں میل کا سفر کیا. میرے دادا مرحوم جن کا انتقال 78 میں ہوا، تقریباً 85-87 سال کی عمر میں، جوانی میں وہ کسی پیر کی تلاش میں نکل گئے. وہ دور تھا جس زمانے میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں ہنگامے چل رہے تھے. دیوبند کے اندر شیخ الہند کی تحریک شروع ہو چکی تھی انگریزوں کے خلاف، اور وہ زوروں پر تھی، اور انگریز جو ہے وہ بڑی کیڑی نظر سے ان تحریکوں کو دیکھ رہا تھا، اور خفیہ اور جاسوس اور جو ہے وہ سب لگے ہوئے تھے. اس دور کے بعد نکل گئے تلاش میں. انا گھر والوں کو اطلاع کہاں جا رہے، کیا ہو رہا، چلے گئے. جنگلوں قصبے اور شہر گھومتے پھر رہے ہیں کسی کے تلاش میں. وہاں تک پہنچتے پہنچتے کہاں یو پی کا علاقہ اور کہاں جو ہے وہ سرحد کا علاقہ جو پٹھانوں کا، وہاں جا پہنچے. اب وہ اس طرح آدمی چل رہا پھر رہا، نہ اس کا کوئی گھر ہے نہ کوئی گھر ہے. ان کو جو ہے جاسوسوں نے پکڑ لیا. یہ ہو نہ ہو یہ انگریزوں کے خلاف ہے، سب تو اس طرح پھر رہا ہے. جیل میں بھی رہے. آخر بتایا کہ نہیں بھائی، میں اگرچہ دیوبند کا ہوں مگر میرا کوئی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو دراصل کہیں 1 مہینے کے بعد ان کو چھوڑا وڑا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ طلب اگر ہو تو لوگ اس کے لیے آخر پا ہی لیتے ہیں. تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچے. وہاں پڑے رہے مہینہ 2 مہینہ. جب تک رہے اس کے بعد ایک روز کہنے لگے اچھا حضرت مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے وطن جا رہا ہوں. فرمایا بھائی اچھی بات ہے، اللہ حافظ، مگر یہ کہ تم کچھ دن یہاں رہے، تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تمہارا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کام نہیں ہوا. فرمایا بھائی اگر ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو بتاؤ تم کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت مدد تو کیا، وہ کام آپ ہی سے تو تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم سے اگر کام تھا تو تمہیں اب تک تو بتایا نہیں اور جا بھی رہے ہو. کہاں حضرت اصل بات یہ تھی کہ میں آپ کی بہت شہرت سن کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں. میں اس شہرت سن کر میں آیا
اور کہ اگر میں واقعتاً میں نے آپ کو بزرگ دیکھا تو میں بیعت ہو جاؤں گا اور اپنی اصلاح آپ سے کراؤں گا، مگر میں اتنے دن نہیں آ رہا، ایک بھی تو کرامت آپ سے نہیں دیکھی، اس واسطے میں مطمئن نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے وطن۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی اچھا، یہ بات تو ٹھیک ہے، جا رہے تو بہت اچھا، ویسے ایک بات ذرا بتا دو کہ کبھی تم نے مجھ سے کوئی فرض شرعی فریضہ تو چھوٹتے نہیں دیکھا؟ ان کا نہ حضرت، یہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کوئی واجب چھوٹ تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں حضرت یہ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی سنت تو نہیں چھوٹتی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اچھی بات ہے۔